حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں، ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں۔ کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے، اور دل میں یار بھی ایک ہے، دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے آج تک فارغ نہیں ہوئے، تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی۔ آ جاتا ہے وسوسہ،
بڑوں بڑوں کو آ جاتا ہے، وسوسے آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی، باری دی تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے۔ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے۔ اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا، قریبی دوست ہے، قریبی، اخنس بن شریح کہتا ہے میں دین کے قریب آ گیا تھا، یہ دین کے قریب آ گئے تھے۔ کس طرح آئے؟ جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو، دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پڑھ۔ ہاں جی، کوئی اذان پڑھ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا، تو شاعر کا دل مچلنے لگا، کہنے لگا اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل دہل رہا ہے، اتنی جلدی ختم نہ کر یار، مجھے لطف آ رہا ہے، تھوڑے قصیدے اور پڑھ۔ تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑھے نا، اچھا قاری، تو بندہ مست ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے، جب مدثر والے محبوب کی زبان سے خود مدثر کے جملے نکلے، اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے، پھول جڑتے ہوں گے، کلیاں مہکتی ہوں گی، زمانہ سارا مہک و ٹھنڈک سے بھر جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے، تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے۔ کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی، تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریح بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی، وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی۔ تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا، تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اور وہ مزہ، آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی، وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں۔ صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت، صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی۔
تو کدھر آیا تھا، تو کدھر؟ ابھی بات ہونے، ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ایسی ہے، وہاں لذت ایسی ہے، نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی۔ مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جہل نے مجھے پھر گمراہ کیا۔ کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔